السلام علیکم۔ ایس ٹی گرامر اسکول جماعت دہم، مضمون اردو، سبق نمبر 9، عنوان نظم سر راہ شہادت۔ بچوں صفحہ نمبر 138 کھولیے، نظم کی بلند خوانی کیجیے۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں شاعر، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہی تھے تقریباً، اور دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، بہادری اور شجاعت کے عرب میں اتنے چرچے تھے کہ عرب کے لوگ ان کی بہادری پر ناز کرتے تھے، بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ وہ غزوہ احد میں، یعنی دوسرا غزوہ جو کفار مسلمان کے درمیان لڑا جانے والا تھا، اس غزوے کی تیاری چل رہی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیار تھے اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، ایک میدان جنگ میں اترنے کے لیے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کی صداقت، یعنی ان کے لائے ہوئے سچے دین پر، ان کی بتائی ہوئی سچائی پر جو ہے وہ فدا ہونے، یعنی دین کی سربلندی کے لیے خود کو میدان جنگ میں اتارنے کے لیے تیار تھے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا کے درمیان دوستی کا رشتہ بھی تھا، یعنی وہ آپس میں چچا بھتیجے بھی تھے اور آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے، اور ان کے درمیان محبت بھی بہت تھی، یعنی بچپن ساتھ گزرا، جوانی ساتھ گزری۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک تکلیف کی کیفیت، ایک چہرے پہ اداسی کی کیفیت جو ہے وہ بہت واضح نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ اس محبت کی وجہ سے تھی جو انہیں اپنے چچا سے تھی، اور اس محبت کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ تھوڑے اداس تھے کہ ان کے چچا میدان جنگ میں جا رہے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ وہ وہاں شہید ہوں گے۔ نگاہ مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ یہاں پر شاعر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں بے چین تھیں کہ بس مجھے حکم ملے کہ میدان جنگ میں اتر جاؤ اور میں فوراً اتر جاؤں۔ ہلکا سا تبسم، یعنی تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، روئے زیبا یعنی چہرے پر، چہرہ مبارک پر، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو ہے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور نگاہیں ان کی جو ہے وہ بے چین تھیں، کیونکہ وہ حکم کے صرف انتظار میں تھے کہ مجھے بس فوراً حکم ملے اور میں اتر جاؤں میدان جنگ میں۔ اور تصور مطمئن تھا مرضی عرش مولا پر، تصور سے مراد یعنی ذہنی طور پر وہ بہت مطمئن تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی مرضی پر پورا جو ہے بھروسہ تھا، اور وہ عرش مولا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا پر راضی تھے۔ انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ میں شہید، اگر میدان جنگ میں مارا گیا تو میں سیدھا شہادت کا درجہ پاؤں گا، اور وہ اللہ کی اس مرضی پر راضی تھے۔ ہوا ارشاد اے ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ یہاں پر جو ہے ام خجستہ فام سے مراد جو ہے چچا زاد بھائی، یعنی بھائی کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے بھائی کی اولاد، میرے بھائی کے بیٹے جو ہیں، بسم اللہ کیجئے، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ، یعنی مجھے جو ہے آپ خدا حافظ کیجئے، یعنی وہ اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے اجازت دیجئے اور اس کام کی بسم اللہ کیجئے کہ میں میدان جنگ میں اتروں اور دین اسلام کی جو ہے وہ کامیابی کا صحرا آپ کے سر پر سجے، تو آپ اس کے لیے مجھے خدا حافظ کرنے کے لیے پہل کیجئے اور اس کام کی ابتدا کیجئے۔ یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اقدام کہتے ہیں قدم کو، شہادت یعنی شہادت کا جو درجہ ہے وہ برسبیل یعنی کس کے ذریعے سے، حسن نیت یعنی انسان کی نیت، اچھی نیت۔ حسن نیت سے مراد یہاں اچھی نیت، نیک نیت، یعنی
جو شہادت کا یہ قدم اٹھانے جا رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی نیک نیتی کی وجہ سے تھا، یعنی ان کی نیت صاف تھی، دین اسلام کی سربلندی اور حق کے لیے لڑنے جا رہے تھے، تو اگر وہ شہادت کا رتبہ اس کے ذریعے پا رہے تھے تو یہ بہت اچھی نیت کی وجہ سے تھا۔ محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت سے مراد اللہ کی رضامندی، یعنی اللہ کی خوشنودی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر راضی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے، تو وہ اس چیز سے راضی ہیں۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی، کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ یہاں پر فرما رہے ہیں شاعر کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اس بات کو محسوس کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رحمت کا ثبوت دیا، اور آگے بڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ چچا تھے ان کی پیشانی کو چوم لیا اور ان کو خدا حافظ کہا۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جھلک کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ جو ہے وہ نور حق تھا، یعنی حق اور سچ کی روشنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو ہے ماتھے پر لگا، تو اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ روشنی سے، خوشی سے مطمئن ہو کر چمک اٹھا، اور جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی ایک سونے کی مانند تھے، بہت زیادہ خالص اور بہت بہادر انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوسے کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے جیسے سونے کو پکا دو تو وہ کندن بن جاتا ہے، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اہمیت اور بڑھ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا۔ سوال: نظم سر راہ شہادت کے مصنف کا تعارف کاپی میں تحریر کیجیے۔ مصنف کا تعارف: ابوالاسر حفیظ جالندھری۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ ابوالاسر خطاب تھا۔ آپ پنجاب کے شہر جالندھر میں 1900 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے غربت کی وجہ سے زیادہ تعلیم نہ حاصل کی۔ 1911 میں آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ علامہ اقبال سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے صحافت کے میدان میں بھی وقت گزارا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی آپ نے لکھا ہے۔ 1982 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا۔ طرز تحریر کی خصوصیات: حفیظ جالندھری کے کلام کی تیزی قاری کو اپنے ساتھ بہہ جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کی تحریر قاری کے ذہن اور دل کو قابو میں کرنے کا فن جانتی ہے۔ آپ واقعات کو بڑے مؤثر انداز سے بیان کرتے تھے۔ آپ کی تحریر تصنع اور بناوٹ سے پاک اور سچ پر مبنی ہوتی تھی۔ سوال: نظم سر راہ شہادت کا مرکزی خیال حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے۔ حوالہ نظم: نظم سر راہ شہادت ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم سے لی گئی ہے۔ حوالہ مصنف: حوالہ شاعر: نظم سر راہ شہادت مشہور شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری کی تحریر کردہ ہے۔ آپ نے چھوٹی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے۔ مرکزی خیال: نظم سر راہ شہادت حفیظ جالندھری کی تصنیف شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ شاعر نے اس نظم میں غزوہ احد اور اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو مرکزی خیال میں جگہ دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افضلیت حاصل ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہی میں ایک صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، اور بچپن کے دوست ہونے کے ناطے محبت بھی گہری تھی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حق کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور شاعر نے اس لمحے کی منظر کشی بہترین انداز سے کی ہے۔ اشعار کی تشریحات۔ شعر نمبر 1۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو، جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ حوالہ نظم و شاعر۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم سرِ شہادت سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں، اور یہ شعر ان کی عظیم تصنیف شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ میں جانے کے منظر کی عکاسی کر رہے ہیں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرئیع اور بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر عرب کے لوگ فخر کرتے تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہونے جا رہے تھے۔ شعر نمبر 2۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ حوالہ نظم و شاعر۔ شعر نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کو جو لکھوایا ہے وہی آپ لوگ یہاں پر بھی لکھیں گے۔ میں یہاں پر اس شعر کی صرف تشریح آپ کو بتا رہی ہوں۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس وقت رونے کی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ ان کے پیارے چچا میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو وہ یقیناً شہید ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات اس محبت کو ظاہر کر رہے تھے جس کا کوئی مول نہیں تھا، اور وہ اپنے پیارے چچا جو کہ ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے ان سے محبت کا اظہار اپنے چہرے مبارک پر موجود کیفیت سے کر رہے تھے۔ شعر نمبر 3۔ نگاہ مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، نگاہ تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ حوالہ نظم و شاعر۔ پھر وہی ہے، آپ کو بتایا میں نے کہ آپ اسے دوسرے جو سلائیڈ گزری ہے ابھی اس میں سے کاپی کر لیجیے گا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور شکر کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں بے چین تھیں، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہوگا۔ صفحہ نمبر 138 اور 139 میں اشعار نمبر 4، 5، 6 اور 7 کی تشریحات حوالے کے ساتھ کاپی میں تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 139 میں سوال نمبر 1 اور 2 کاپی میں مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 140 میں سوال نمبر 4 اور 5 کاپی میں مکمل کیجیے۔ بچوں، ہماری سلائیڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس عنوان میں کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہو تو جب ہم آن لائن کلاس میں کنیکٹ ہوں گے تو آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔